بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کے اس ٹیٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پیف کے اسپیشل کوٹا اسکالرشپ کے لیے آن لائن گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا سارا پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ کا سکپ نہ ہو اور کہیں پر بھی آپ کو اسکالرشپ میں مسئلہ درپیش نہ آئے۔ تو آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے پیف اسکالرشپ۔ جیسے آپ اس کو سرچ کرتے ہیں، یہاں پر آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے پیف اسکالرشپ، تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ نے اس کو، یہ آپ کے سامنے پیف کے آفیشیل مین پیج اوپن ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے۔ سکرول کرنے پر یہاں پر آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے پیف آؤٹ ریچ اینڈ اسپیشل کوٹا اسکالرشپس، تو آپ نے اسپیشل کوٹا پر کلک کر دینا ہے۔ ایسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جتنی بھی ہیں پیف کی طرف سے دی گئی ہیں، یہ انگلش میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو اردو میں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں، یہ آپ نے اردو میں بھی یہ لکھی گئی ہیں، آپ نے اردو میں اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپلائی ناؤ کے بٹن پر کلک کریں۔ اپلائی ناؤ کے بٹن پر کلک کرنے پر یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آتا ہے، اس ڈینائی پر کلک کریں۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو پیف کی طرف سے لکھی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کے لیے کون کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی، تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے اسپیشل کوٹا تعلیمی اسکالرشپ برائے انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن 2024 سے 25۔ تو اس کے لیے اسپیشل کوٹا کیٹیگریز میں یہ دی گئی ہیں، یتیم طلبہ طالبات جن کے والد وفات پا چکے ہیں، اسپیشل معذور طلبہ طالبات، گریڈ 1 سے لے کر 4 تک کے سرکاری ملازمین کے بچے، دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے، اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات، طلاق یا خلع یافتہ خواتین کے بچے۔ اہلیت کی شرائط دی گئی ہیں، متعلقہ اسپیشل کوٹا کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے طلبہ طالبات ہی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر انتظام منعقدہ امتحان سالانہ 2024 برائے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 60% نمبر اگر آپ نے حاصل کیے ہیں تو پھر وہ طلبہ طالبات جن کے 60% سے ابو مارکس ہیں وہ اس اسکالرشپ کے لیے اہل ہیں۔ صوبہ پنجاب کی حدود میں واقع فیڈرل گورنمنٹ یا پرائیویٹ رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کے طلبہ طالبات درخواست دینے کے اہل ہیں۔ یہ صرف پنجاب کے لیے، پنجاب کے پاکستان کے کسی اور صوبے کے لیے نہیں ہے، صرف پنجاب کے صوبے کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس کے بعد کہتا ہے کل وقتی ریگولر یا رجسٹرڈ تعلیمی ادارہ میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن 2024 میں داخلہ لیا ہو اور والدین کی کل ماہانہ آمدنی 60,000 روپے یا اس سے کم ہو۔ گریڈ 1 سے لے کر 4 تک کے سرکاری ملازمین کے بچے 60,000 روپے ماہانہ آمدن اگر آمدن کا ذریعہ صرف تنخواہ ہے کی شرط سے مستثنی ہے۔ اگر آپ کے والد کی صرف کوئی اور کام نہیں کرتے، بزنس نہیں ہے، صرف تنخواہ پہ ہی گھر کا سرکٹ چلاتے ہیں، تو پھر آپ کے والد کی اگر 60,000 سے زیادہ بھی تنخواہ ہے تو پھر بھی آپ ایلیجبل ہیں۔ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے ماہانہ آمدن کی شرط سے مستثنی ہیں۔ اگر آپ کے والد دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہو چکے ہیں اور ان کی بھی تنخواہ اگر آ رہی ہے تو ان کی تنخواہ اگر 60,000 سے زیادہ ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے میڈیکل کالج میں داخلہ کے خواہشمند طلبہ طالبات اپنے ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ کارڈ کی کاپی اپلوڈ کریں گے۔ نیکسٹ ہے درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آن لائن اپلائی کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے، یہ میں آپ کو اگلا پروسیس مکمل کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لیے آن لائن درخواست دیتے وقت درست فارم آپ نے معلومات مکمل کرنی ہے، متعلقہ کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ PDF میں لفظ کریں، جو بھی آپ کی کیٹیگری مانگی گئی ہیں اس کا ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں۔ PDF بنانے کا طریقہ کار بھی لنک میں دیا گیا ہے، اس لنک پر کلک کریں تو آپ اپنے ڈاکومنٹس کو PDF آن لائن خود ہی کر سکتے ہیں۔ درخواست فارم پر کرنے کے بعد دوبارہ پڑھ لیں اور پھر جمع کروائیں۔ اگر آپ کو PDF بنانا آن لائن نہیں آتا تو پھر آپ پلے اسٹور پر جا کر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں کیم اسکینر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اس اپلیکیشن کے تھرو بھی PDF بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے درخواست جمع کروانے ہونے کے بعد اسکرین پہ نظر آنے والا ڈائری نمبر مزید معلومات اور خط و کتابت کے لیے سنبھال لیں۔ جب آپ اپلائی کریں گے تو پھر سبمٹ کے بٹن کرنے کے بعد آپ کو ایک ڈائری نمبر آپ کو
ملے گا، شو ہوگا، اس ڈائری نمبر کو آپ نے سنبھال لینا ہے، لکھ لینا ہے۔ اسپیشل کوٹا کیٹیگری میں شارٹ لسٹ ہونے والے طلباء طالبات سے ادارہ خود رابطہ کرے گا۔ کسی بھی یہ پیف کی طرف سے اگر آپ کو کوئی بھی کال آتی ہے تو پھر وہ آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نمبر سے اگر آپ کو کال آ جائے تو پھر اس پر آپ نے کوئی بھی عمل درآمد نہیں کرنا۔ غلط معلومات فراہم کرنے یا نامکمل درخواست کی صورت میں درخواست مسترد کر دی جائے گی اور درخواست گزار کسی بھی کارروائی کا مجاز نہ ہوگا۔ کورٹ کہتا ہے اسپیشل کوٹا مطلوبہ کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ لاف نہ کرنے کی صورت میں درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ اسپیشل کوٹا کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ جس اسپیشل کوٹا کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ آپ نے لازمی اپلوڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کا اسپیشل کوٹا کے کینڈیڈیٹ ہیں پھر لیکن آپ نے اگر سرٹیفکیٹ اپلوڈ نہ کیا تو آپ کو پھر بھی اسکالرشپ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے ٹیفٹا یا پی ٹی ای کے تحت امتحان پاس کرنے والے طلباء طالبات اس اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ دوسرے صوبوں بشمول آزاد جموں کشمیر وغیرہ کے طلباء طالبات بھی درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اگر آپ نے مارکس امپروو کیے ہیں یا آپ نے رپیٹ کیے ہیں تو پھر بھی آپ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے اپلائی آن لائن، تو اس پر کلک کریں۔ جیسے اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرنا ہے۔ اپنا اپلیکیشن فارم آپ نے کس طرح سے فل اپ کرنا ہے؟ اپلیکیشن فارم فل اپ کرنے کے لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا کہتا ہے ذاتی معلومات، پرسنل انفارمیشن آپ نے انٹر کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اکیڈمک انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ اکیڈمک انفارمیشن انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ ہے فیملی انکم انفارمیشن آپ نے انٹر کرنی ہے، اور لاسٹ میں آپ نے اسپیشل کوٹا کیٹیگری کی انفارمیشن انٹر کرنی ہے اور آپ نے اپلیکیشن فارم کو سبمٹ کرنا ہے۔ تو یہ مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کہتا ہے پرسنل انفارمیشن۔ پرسنل انفارمیشن میں آپ پر لکھا گیا ڈائری نمبر، اس کو آپ نے نہیں لکھنا کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی پیف کی ویب سائٹ پر ہی جب آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کی ڈائری نمبر آٹومیٹیکلی لگ جائے گی۔ اس کے بعد کہتا ہے اسٹوڈنٹ نے طالب علم کا نام، اس خانے میں آپ نے اپنا مکمل نام لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا گیا۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو پھر آپ اپنے جو میٹرک کا رزلٹ کارڈ ہے اس پر جو آپ کا نام لکھا گیا ہے اس کی نام کی سپیلنگ آپ نے وہی لکھنی ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ سی این اے سی اور بے فارم، یہاں پر آپ نے اپنا بے فارم نمبر یا اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے جینڈر، اسٹوڈنٹ جینڈر، یہاں پر آپ نے اپنی جینڈر لکھنی ہے، سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے والد کا نام، یہاں پر آپ نے اس خانے میں اپنے والد کا نام لکھیں۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے فادر نیم، فادر سی این اے سی، اس خانے میں آپ نے اپنے والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد فادر نیم کے بعد کہتا ہے فادر سی این اے سی نمبر، یہاں پر اس خانے میں آپ نے اپنے والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ شناختی کارڈ نمبر لکھنے کا فارمیٹ یہ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، شو کیا گیا ہے۔ آپ نے اس فارمیٹ کے تحت بغیر ڈیش کے اپنا شناختی کارڈ، اپنے والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ جب آپ اپنا بے فارم نمبر انٹر کریں گے وہ بھی آپ نے بغیر ڈیش کے ہی انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے گھر کا پتہ، اس خانے میں آپ نے اپنے گھر کا مکمل پتہ لکھنا ہے جو بھی آپ کا آپ کے شناختی کارڈ پر یا آپ کے ڈومیسائل پر یا آپ کے بے فارم پر لکھا گیا ہے وہ یہاں پر آپ نے گھر کا مکمل پتہ لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے موبائل نمبر، اس خانے میں آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ موبائل نمبر لکھنے کے بعد یہ موبائل نمبر لکھنے کا فارمیٹ بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے جو موبائل نمبر لکھنا ہے پہلے 92 لکھنا ہے، پھر اس کے بعد 0 کے بغیر آپ نے مکمل اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے موبائل نمبر 2، یہاں پر آپ نے ایک اور موبائل نمبر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے اکیڈمک انفارمیشن، یہاں پر آپ نے اپنی اکیڈمک انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ پہلے آپ نے میٹرک انفارمیشن انٹر کرنی ہے، اگر آپ گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ نے میٹرک اور ایف ایس سی کی انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ نے صرف میٹرک انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ تو آپ نے انفارمیشن کس طرح سے انٹر کرنی ہے؟ انفارمیشن انٹر کرنے کے لیے یہ کہتا ہے ایئر آف پاسنگ ایگزام، یہاں پر آپ نے ایئر سلیکٹ کرنا ہے کہ کس سال آپ نے ایگزام پاس کیا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے پاسنگ ایئر سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے ایجوکیشنل لیول، یہاں پر آپ نے ایجوکیشنل لیول سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے میٹرک پاس کیے یا انٹرمیڈیٹ پاس کیے، 2024 میں جو بھی آپ نے پاس کیے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ ایجوکیشنل لیول سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے بائس نیم، یہاں پر آپ نے بورڈ کا نام سلیکٹ کرنا ہے، جس بورڈ سے بھی آپ نے یہ اپنی ڈگری پاس کی ہے، اپنا میٹرک کی یا انٹرمیڈیٹ کی ڈگری پاس کی ہے وہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے بورڈ کا رول نمبر، یہاں پر آپ اس خانے میں اپنے جو بھی آپ کا بورڈ کا رول نمبر ہے وہ یہاں پر لکھیں۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے ٹوٹل مارکس، یہاں پر آپ نے
مارکس سلیکٹ کرنے ہیں کہ ٹوٹل مارکس کتنے تھے، 1200 تھے یا 1100 ہیں. تو جو بھی آپ کے مارکس ہیں وہ یہاں پر سلیکٹ کریں. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے اپنے ٹوٹل مارکس لکھنے کے بعد نیکسٹ آپ نے اوبٹین مارکس لکھنے ہیں. اوبٹین مارکس اس خانے میں آپ نے لکھنے ہیں. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے سابقہ ادارے کا نام، جس ادارے سے آپ نے ڈگری پاس کی ہے، میٹرک یا انٹرمیڈیٹ پاس کی ہے، اس کا نام یہاں پر لکھنا ہے. جس سکول سے یا جس کالج سے آپ پڑھتے رہے ہیں اس سکول یا کالج کا نام یہاں پر لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے سابقہ ادارے کے ڈویژن، جس ادارے کے بھی آپ پڑھتے رہے ہیں اس کی ڈویژن یہاں پر لکھنی ہے. یہ ڈویژن آپ یہاں سے سلیکٹ کریں کہ کس ڈویژن میں ہے، ڈی جی خان میں، بہاولپور میں، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، سرگودا ہے، لاہور ہے، گوجرانوالہ ہے، راولپنڈی، ساہیوال ہے. جو بھی ڈویژن ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کریں. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے کہ آپ کے جس ادارے سے آپ پڑھتے رہے ہیں اس کا ڈسٹرکٹ کون سا تھا، یہاں پر ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں. یہ میں نے ڈویژن ملتان سلیکٹ کی تو ملتان کے یہ ڈسٹرکٹ شو ہو رہے ہیں، ملتان، وہاڑی، خانوال اور لودھرا. میں یہاں پر لودھرا سلیکٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے سابقہ ادارے کے تحصیل، یہاں پر آپ تحصیل سلیکٹ کریں. جب آپ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ڈسٹرکٹ کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر شو ہوتی ہیں. یہ تحصیل پر سلیکٹ کریں. میرے سامنے یہاں پر 3 تحصیلیں شو ہو رہی ہیں، لودھرا، دنیا پور اور کروڑ پکا. میں کروڑ پکا سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہاں پر کروڑ پکا تعلق سلیکٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے نیم اینڈ ایڈریس آف کرنٹ انسٹیٹیوشن، جس ادارے میں آپ موجودہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ نے اپنے کالج کا موجودہ کالج کا نام لکھنا ہے. اگر آپ گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو جس یونیورسٹی سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کا، یا آپ جس کالج سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کالج کا نام یہاں پر لکھنا ہے. یہ لکھنے کے بعد اس کا نام بھی لکھنا ہے، ایڈریس بھی لکھنا ہے. نیکسٹ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان دینے والے طلباء و طالبات اپنے رزلٹ کارڈ کی کاپی اپلوڈ کریں. اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیے اور میڈیکل کا امتحان دیے تو پھر یہاں پر آپ نے ایم ڈی کیٹ دی ہے تو یہاں پر آپ نے اس کی رزلٹ کارڈ بھی اپلوڈ کرنا ہے. یہ اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے فیملی انکم انفارمیشن. یہاں پہ آپ نے اپنے والدین کی انکم کی انفارمیشن دینی ہے. انکم کی انفارمیشن کے لیے یہ کہتا ہے والدین کا پیشہ. یہاں پر آپ نے پیشہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے والدین کی ماہانہ آمدنی، آپ کے والد کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے. یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے اسپیشل کوٹا کیٹیگری معلومات. جہاں پر آپ نے اسپیشل کوٹا کیٹیگری کی معلومات دینی ہے اس پر آپ نے صرف ٹک کرنا ہے اور کوئی آپ نے کام نہیں کرنا. اس کے لیے یہ کہتا ہے اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلباء طالبات. اگر آپ کا تعلق اس اقلیتی مذہب سے ہے تو پھر آپ نے اس خانے پر ٹک کرنا ہے. اگر یہاں پر آپ ٹک کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے سلیکٹ یور ریلیجن. یہاں پر اپنا ریلیجن سلیکٹ کریں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، احمدی ہیں، سکھ ہیں یا ادر ہے. جو بھی آپ کا مذہب ہے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیکسٹ ہے چوز فائل. تو آپ نے اپنے یہاں پر فائل کو اپنا جو بھی ڈاکومنٹ ہیں آپ کے وہ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے. ڈاکومنٹ آپ نے جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے کہ نان مسلم والا وہ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے. یہ اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ کا تعلق اس کیٹیگری سے ہے. اگر آپ کا تعلق اس کیٹیگری سے نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں کرنا. یہ نیکسٹ کہتا ہے یتیم. اگر آپ یتیم طلباء طالبات ہیں، وہ طلباء طالبات جن کے والد وفات پا چکے ہیں، تو اگر آپ کے والد وفات پا چکے ہیں تو پھر آپ نے اس خانے پر ٹک کرنا ہے. یہاں پر ٹک کریں گے تو یہ کہتا ہے ڈیٹ آف ڈیتھ. یہاں پر آپ کے سامنے کیلنڈر شو ہو رہا ہے، اس کیلنڈر پر آپ کلک کریں. کلک کرنے پر آپ کے سامنے جو منتھ ہے یا آپ یہاں پر سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کیلنڈر شو ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ نے ایئر بھی سلیکٹ کرنا ہے. ایئر سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے منتھ سلیکٹ کرنا ہے. منتھ سلیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹ سیٹ کرنی ہے جس ڈیٹ کو آپ کے والد فوت ہوئے تھے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد چوز فائل. یہاں پر آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے. یہ اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے سبمٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے. آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی. اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو پھر یہ نیکسٹ کہتے ہیں بنیادی پے اسکیل. آپ کے والد اگر 1 سے لے کر 4 اسکیل تک کے ملازم ہیں تو پھر آپ اس پر کلک کریں. اس پر کلک کرنے پر یہ کہتا ہے سلیکٹ جاب ٹائپ. آپ کے والد کی جاب ٹائپ یہاں پر سلیکٹ کرنی ہے. گورنمنٹ جاب ہولڈر ہیں تو پھر یہاں پر گورنمنٹ سلیکٹ کرنے ہیں. صرف گورنمنٹ والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ جن کے والد جاب کرتے ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد کہتا ہے ڈیزگنیشن. یہاں پر ڈیزگنیشن سلیکٹ کریں. یہ آپ کے جو والد کی پے سلپ ہے اس پر یہ ڈیزگنیشن لکھا ہوتا ہے، وہ وہاں سے آپ دیکھ کر یہ لکھیں. اس کے لیے لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے پے اسکیل. بی پی ایس کون سا ہے آپ کے والد کا، 1 ہے، 2 ہے، 3، 4 جو بھی بی پی ایس ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کریں. اس کے بعد ہے اٹیچ پے سلپ.
यहाँ पर आपने अपने वालिद की सैलरी स्लिप अपलोड कर देनी है। अगर आपका ताल्लुक इस बुनियादी पे स्केल 1 से लेकर 4 तक के तलबा तलबात से है। नेक्स्ट है, अगर आप स्पेशल माजूर तलबा तलबात हैं तो फिर आपने यहाँ पर इस खाने पर क्लिक करना है। इस खाने पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है डिसेबिलिटी रीज़न, आपकी अपनी डिसेबिलिटी रीज़न सेलेक्ट करनी है कि आप जो डिसेबल हुए हैं वो बाय बर्थ वो थे कि आप जब पैदा हुए हैं उसी वक्त ही आपकी कोई ना कोई माजूरी थी, या आपको बाय एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद फिर आप माजूर हुए हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिसेबिलिटी टाइप, यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करें कि आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है, डीफ एंड डम है या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकल इंजर्ड हैं, मेंटल डिसऑर्डर हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और जो आपका सर्टिफिकेट है, माजूरी का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है अगर आपका ताल्लुक इस कैटेगरी से है तो। अगर आपका ताल्लुक इस कैटेगरी से नहीं है तो फिर इस खाने को छोड़ दें। इसके बाद कहता है दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे। अगर आपके वालिद दहशत गर्दाना हमलों में शहीद हो चुके हैं तो फिर यहाँ पर आपने इस कैटेगरी पर क्लिक करना है और डेट ऑफ डेथ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ डेथ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ प्लेस ऑफ डेथ, किस तहसील में या किस सूबे में, या कि यहाँ पर आपने वो डेट ऑफ प्लेस ऑफ डेथ यहाँ पर ये लिखनी है। ये आपने तफसील जो भी डेथ सर्टिफिकेट आपके वालिद का होगा उस पर ये तफसील सारी लिखी होगी, आप वहाँ से देखकर इसको लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है चूज़ फाइल डेथ सर्टिफिकेट अटैचमेंट, यहाँ पर आपने अपने वालिद का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपका ताल्लुक इस कैटेगरी से है तो फिर आपने ये इस तरह से मुकम्मल करना है। अगर आपका ताल्लुक इस कैटेगरी से नहीं है तो फिर लास्ट में ये कहता है तलाक या खुला याफ्ता ख़वातीन के बच्चे। अगर आपकी वालदा तलाक ले चुकी हैं या खुला ले चुकी है तो फिर आपने, अगर आपकी उस कैटेगरी के ताल्लुक है तो फिर आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और डाइवोर्स सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। सिर्फ आपने यहाँ पर डाइवोर्स सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसका जो मतलूबा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आप मुकम्मल अपने एप्लीकेशन को दोबारा एक मरतबा रिव्यू करें ताकि किसी भी किस्म की अगर कोई मिस्टेक रह गई है, कोई भी गलती रह गई है या कोई भी चीज़ रह गई है तो उसको आपने यहाँ पर दुरुस्त कर लें। दुरुस्त करने के बाद, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं तो फिर इसमें कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं होता, तो बाद में ताकि किसी भी किस्म की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े तो आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा एक मरतबा रिव्यू करने के बाद लास्ट में ऑप्शन है सबमिट, तो आप यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपको पैफ की तरफ से ईमेल भी रिसीव होती है। अगर आपने ईमेल अपने एप्लीकेशन के दौरान इंटर किए, अगर यहाँ पर आपको ईमेल नहीं आती, आपकी ईमेल नहीं बनी हुई थी, आपने इंटर नहीं की, तो फिर आपको पैफ की तरफ से मैसेज मौसूल होता है कि आपने इस कैटेगरी के स्कॉलरशिप के लिए कामयाबी के साथ अप्लाई कर लिया, आपके एप्लीकेशन नंबर ये है। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी आपके एप्लीकेशन नंबर शो होती है। आप उस एप्लीकेशन नंबर को, उस डायरी नंबर को सेव कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी आपसे पैफ रब्ता करती है तो फिर आपने वो डायरी नंबर आपके पास होगा तो आप डायरी नंबर के थ्रू ही अपनी जो भी नेक्स्ट कैटेगरी है उस कैटेगरी को आगे प्रोसेस जारी रख सकेंगे। अगर आप डायरी नंबर ही भूल जाते हैं तो फिर आपके लिए मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।